بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے تمام پیارے پیارے بہن بھائیوں کو آج کا دعوت کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور مبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ایک اچھا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے اور خلیفہ وقت تھے۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو خواب کی حالت میں انہوں نے خواب دیکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا خواب بیان کیا حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا قیامت بپا ہو گئی ہے، میدان حشر سجا ہوا ہے اور کل 120 صفیں ہیں تمام امتوں کی، جن میں سے 80 صفیں مسلمانوں کی ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور ایک عجیب خوف کا سما ہے کہ شروع ہوتا ہے حساب کتاب، اور امت مسلمہ میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح پھر چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بلایا گیا اور ہلکی پھلکی پوچھ گچھ کر کے ان کو جنت کے پروانے دے دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ عمل چلتا رہا، پھر ندا آئی کہ عمر بن عبدالعزیز حاضر ہوں، تو کہتے ہیں میرا نام سنا، خوف کے مارے میں ماتھے کے بل گر پڑا، پسینے میں شرابور تھا، ایک عجیب مجھ پہ کپ کپی طاری ہوئی تھی، اور مجھ سے جب بلایا گیا تو مجھ سے سوال جواب شروع ہوئے، حتیٰ کہ میرے اقتدار یا میں خلافت کے دور میں نے فیصلے کیے تھے، ان فیصلوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ کی گئی، یا یوں سمجھے کھجور کے اوپر دھاگا جھلی اس کے برابر بھی کوئی عمل تھا، مجھ سے باز پرس کی گئی، مجھ سے پوچھا گیا، اور پھر اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے مجھے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اس طرح خواب پورا ہوا۔ یہ ناظرین کرام دیکھیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں لوگ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اختیار کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، کسی طرح مجھے اختیار مل جائے اور میں دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا، بھاگے چلا جا رہا ہوں۔ اس طرح آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہیں۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اس کا رحم و کرم کو انشاءاللہ ضرور شفاعت ملے گی، لیکن ہمیں چاہیے اپنے اعمال کی تھوڑی سی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ گفتگو کریں گے مصعب سے، آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر اپنے ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشیر گفتگو آغاز کریں گے مصعب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب ایک قیامت کا منظر پیش کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، خلیفہ وقت تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ کس طرح ان سے باز پرس کی گئی اس یعنی اختیار کے حوالے سے، کہ اپنے دور خلافت میں تمام جو فیصلے ان کے بارے میں پوچھا گیا، حتیٰ کہ کھجور کی گٹھلی، اس کی جھلی، اس کے دھاگے کے برابر بھی جو عمل تھا اس سے سوال پوچھا گیا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آشکر بھائی آپ نے بڑی ہی اہم ایک حالات حاضرہ کے حوالے سے بھیجے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبد الملک کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ عبد الملک آپ جانتے ہیں کیسا تھا، یہ مروان کا بیٹا تھا، مروان کے پوتے ہیں یہ۔ اچھا، یعنی اموی خاندان میں ہونے کے باوجود مروان سب کو پتہ ہے کیا تھا، عبد الملک کیا تھا، لیکن یہ ایک ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے، اور انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عمر ثانی، آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی شہزادوں والی تھی، اور دن میں کئی سوٹ چینج کرنا، کئی عطرے لگانا، اور پھر جب اللہ رب العالمین نے اچانک یہ منصب دیا، حالانکہ منصب سے بھاگ رہے تھے، آج ہم منصب کے پیچھے بھاگتے ہیں، منصب ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، بالکل صحیح، یہ بھاگ رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ بہرحال خلافت پر آنا پڑا، تخت پر آنا پڑا۔ اس کے بعد آپ کی حالت یہ ہوئی کہ ایک کپڑا پہنا ہوا ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے، وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے اور اس پر پیون لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور ساری چیزیں آسائشات ترک کر دیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ آپ کے پاس موجود تھی، تو گھر کے باہر گلی میں کوئی فروٹ بیچنے والا ہوگا، انگور لے لو، آپ کا انگور کھانے کا جی چاہا، تو بیوی سے کہا کہ آپ ذرا
کچھ پیسے اگر ہوں، ان کے پاس نہیں تھے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو انگور خرید لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ سرتاج میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل جہنم کی آگ سے بہتر یہ ہے کہ آج انگور سے صبر کر لوں، انگور نہ کھاؤں۔ یہ ہے وہ لوگ۔ آج آپ دیکھیں نا کہ خلفائے راشدین میں نہ ہونے کے باوجود آپ کا جو دور ہے وہ خلافت کا دور کہا جاتا ہے، اور پھر آپ کو عمر ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قید سالی بھی تھی نا، تو آپ نے گوشت وغیرہ کھانا ترک فرما دیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جیسی میری عوام، میں عوام کے ساتھ ہوں، اور بالکل جس طرح عام آدمی کا رہن سہن ویسے آپ کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچے۔ تو یاد رکھیں کہ جس کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے نا، اتنی پوچھ گچھ ہے، اس کی پوچھ گچھ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جس کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اس کی ریسپونسبلٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ آج بالکل الگ ہے، آج معاملہ بالکل برعکس ہے۔ صحیح۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصب حاصل کرنا ہے، اس منصب کے حصول کے لیے جو میں نے تگ و دو کی، جو میں نے خرچ کیا، مجھے منصب پر آنے کے بعد جتنی ڈیوریشن میرے پاس ہے، جتنی ٹینیور میرے پاس ہے، میں بس اپنا نفع سمیت اس میں سے نکال لوں۔ حالانکہ ساتھ لے کے کچھ بھی دیا نا، جی بس صاحب منصب جو ہے مر جائیں گے تو بڑا یاد رکھنا، مجھے ایک بات بتائیں، آج قارون کو کون یاد کرتا ہے؟ آج فرعون کو کون یاد کرتا ہے؟ آج حامان کو کون یاد کرتا ہے؟ لیکن سیدنا صدیق اکبر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان کو سب یاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دیکھیں، آپ کی نیت چینج ہونے سے نا آپ کو نقصان ہوگا، لیکن جو حکمران ہوتا ہے نا، یعنی بات کے ذریعے غلط بات کرنا یہ بہت دور کی بات ہے، غلط حرکت کرنا یہ بہت دور کی بات ہے۔ جب اس کی نیت چینج ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی اس کے ملک پر پڑتا ہے۔ جیسے ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کھیلتے کھیلتے، عام لباس میں تھا، شکار کھیلتے کھیلتے اپنے لشکریوں سے جدا ہو گیا اور ایک بیابان میں آ گیا۔ کچھ دور اسے ایک جو ہے وہ انار کا باغ نظر آیا، وہاں گیا تو اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے۔ اس شخص نے انار کاٹا اپنے باغ میں سے اور کاٹ کر دیا۔ وہ انار کی تاثیر یہ تھی اتنا لذیذ کہ اس کو کھانے کے ساتھ بھوک بھی مٹ گئی، پیاس بھی مٹ گئی۔ اب بادشاہ کی دل کی نیت خراب ہوئی، ابھی کچھ کہا نہیں، کہا کہ اسے یہ باغ اتھیانہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب دوسرے انار کی فرمائش کی وہ لے کر آئے، وہ انتہائی کڑوا۔ اچھا، اس وقت جو باغ کے رکھوالے ہوتے تھے نا، جو بھی، تو وہی بڑے سمجھدار ہوتے تھے۔ اس نے کہا یہ تو نے مذاق کیا ہے، یہ پہلا جو انار تھا وہ تو بڑا میٹھا تھا، یہ کون سے باغ کا ہے؟ کہا جو آپ نے کھایا تھا پہلے، جو میٹھا تھا وہ بھی اسی باغ کا ہے، یہ کڑوا بھی اسی باغ کا ہے۔ لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت چینج ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، وہی بات، صاحبان منصب، صاحبان اختیار کچھ بھی لے کے، مجھ سمجھ کسی کو بھی کچھ لے کے نہیں جانا، لیکن آج بدقسمتی ہماری ہے کہ معاشرتی رسم بن گئی وہ سب کہ ایک یوم منایا جائے گا، یوم وفات منایا جائے گا، مزار بنایا جائے گا، اور اب تو وہ کیا اب زمزم بھی چھڑتے ہیں قبر کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ میں کہتا ہوں عمل ساتھ چلا جائے وہی کافی ہے۔ بارہ کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میرے بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر آپ کی آواز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمیں، ذرا سا اگر آپ کمرے میں بند ہیں تو آپ باہر آ کے بات کریں، بالکل آواز نہیں آ رہی۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں سبیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے۔ سبیہ بہن کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر میرے دو خواب ہیں۔ میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں نے فرسٹ رجب کی رات کو خواب دیکھا کہ میری امی، میری ماسی، بھابھی اور کچھ عورتیں وہاں پہ کھڑی ہیں، تو وہاں پہ چندے والے آتے ہیں جو مسجد کے لیے چندہ لیتے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں قرآن مجید بھی ہوتا ہے، تو میں انہیں 100 روپے چندہ دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ ایک چھوٹی یاسین شریف مجھے دینا۔ تو میں اندر گھر کے جاتی ہوں تو وہ لوگ آتے ہیں اور مجھے ایک بہت بڑا قرآن پاک، یاسین شریف اور گلدستہ درود پاک کی کتابیں دیتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ 100 میں اتنے میں مجھے تو ایک چھوٹی یاسین شریف کہی تھی، آپ نے تو ایک بہت بڑا قرآن پاک دیا ہے، اور وہ بڑا قرآن جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا شہید ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ میں اسے سی لوں گی تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔
پھر میں ایک گھر میں جاتی ہوں, وہاں پر سر زیتون اور بیر کے درخت ہوتے ہیں, وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. وہاں پر عورتیں ہوتی ہیں, مجھے کہتی ہیں کہ مجھے یہ بیر اور زیتون توڑ کر دیں, پھر میں انہیں بھی دیتی ہوں اور اپنے لیے بھی لیتی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سب یہ بہن آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے. پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ وہ سب موجود ہیں, بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے؟ میں کراچی سے زائدہ بات کر رہی ہوں. آپ کو نفیس صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. جی اپنا خواب بیان کیجیے میری بہن. مجھے خواب نظر آ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو, چھوٹے بیٹے کو لے کے کھڑی ہوں, باغات ہیں ہرے رنگ کے, اور ہرے رنگ کے پیچھے باغ میں ایک بلڈنگ وغیرہ سفید رنگ کی ہے کوئی. جی جی. اور میرے نا دائیں جو ہاتھ کے الٹے سائڈ ہے نا, وہاں پہ نا میں جس کو دکھا رہی ہوں, تو وہاں پہ نیچے صاف ہی صاف ہے وہ اسکن کلر کے. تو وہ میں دکھا باغات رہی تھی, لیکن صاف ہوتے ہیں. اچھا. اور میرا نا دوسرا خواب یہ ہے کہ میرے والد محترم جن کا انتقال ہو چکا, کہ 3 دولہا ہے. اور کیا نام ہے, میرے ابا والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کا کیا ہوا؟ ان کے 3 جی, ان کے کیا ہیں, 3 کیا ہیں؟ 3 دولہے ہیں. دولہے؟ ہاں, جو بارات آتی نا 3 دولہے آتے ہیں. 3 دولہے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں پھر؟ تو میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. تو میرے والد صاحب بولتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ, یہ جو جوتی وغیرہ اتارنی ہوتی ہے نا, جیسے چپل چھپائی ہوتی ہے, تو میں کہتی ہوں نہیں یہ میری بہنوں کا حق ہوتا ہے. تو میں دونوں بہنوں کو بلاتی ہوں, تو وہ کہتی ہے نہیں, کیا نام ہے نا باجی آپ کا بھی حق ہے. تو ہم ہے نا, میں جیسے مجھے بھی بلا لیتے ہیں, تو ایک دولہے کے پاؤں کی چپل میں بھی اتار دیتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ والد صاحب کا انتقال کب ہوا ہے؟ والد صاحب کا انتقال میں 2 سال ہوئے انتقال کو. اچھا, ان کی کوئی وراثت وغیرہ تقسیم ہو رہی ہے یا ہوئی ہے؟ وراثت تو تقسیم ہوئی ہے, لیکن ہے نا وہ وراثت کے حق کی طرح تقسیم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, بس صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے, کہ آپ کے خواب کے حوالے سے وہ صاحب نے صحیح آپ کو پوچھا ہے, اس حوالے سے مزید بتائیں گے, پروگرام دیکھتی رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام جی میرا نام مسز فرحان ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب. میرا سلام. وعلیکم السلام. اپنا خواب بیان کیجیے میری بہن. میرے 2 خواب ہیں. ایک خواب میں نے دیکھا کہ میں کچن میں دیکھتی ہوں اپنے آپ کو, تو میں جیسے نیچے بیٹھتی ہوں تو کچھ نکالنے کے لیے پتیلی وغیرہ, تو میں سلپ کے نیچے دیکھتی ہوں کہ سانپ بیٹھا ہوا ہے. سانپ ہے اور وہ مجھے دیکھتے ہی نا ایک دم باہر آتا ہے. وہ کچھ پیلے اور گرے رنگ کا ہے, اور اس پہ کچھ بلیک ڈاٹس بھی ہیں. پھر دوسرا سین بدلتا ہے, میں دیکھتی ہوں جیسے میں نے نا میرے ہاتھ میں ہو, میں نے نا چولہے پر اس کو جلا دیا ہے, یعنی اس کا سر ہٹا ہوا ہے جب میرے ہاتھ میں وہ ہے. تو اس کے بعد میں دیکھتی ہوں بچے جیسے بستر پہ بیٹھے اندر, تو وہ کہتے ہیں امی اس کی دم تو یہاں ہے, اور دم بالکل سیاہ ہوتی ہے, چمکدار. یہ ایک میں نے یہ دیکھا, اور ایک میں نے دیکھا اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی کہ میں روڈ پہ چل رہی ہوں بیٹی کے ساتھ, بہن کے ساتھ, اور میں اڑ رہی ہوں, مجھے اتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے اڑتے ہوئے. میں اڑتی ہوں بار بار. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے خواب ہم نے نوٹ کیے ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب معلوم کرنے. جی بولیے. ایک تو جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں آئینے میں دیکھ رہی ہوں, اور میرے آگے سے بال سفید ہیں, تھوڑے تھوڑے اس طرح مجھے نظر آ رہے ہیں, سفید بال. اور دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے دونوں پاؤں اوپر والی جگہ سے کالے یہ دوسرا خواب ہے؟ جی دوسرا خواب ہے. جی یہ دوسرا خواب. دونوں پاؤں اوپر کی طرف سے کالے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی اوپر کی طرف سے کالے نظر آ رہے ہیں. مطلب پنڈلی کی طرف سے اوپر, مطلب یہ نہیں, جو اوپر جو سامنے اسکن ہوتی ہے. اچھا یہ سامنے پنجے کے اوپر, ٹھیک ہے. جی جی جی, مطلب دونوں پاؤں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بچے ہیں؟ نہیں, انمیرڈ. اچھا انمیرڈ ہے آپ. ٹھیک ہے میری بہن, ہم دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے. اور ناظرین تمام خوابوں کے ساتھ ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پہ, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین ہم دوسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں, شامل کریں گے کالرز کو. السلام علیکم. السلام سر, میں کوئٹہ سے یاسمین بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. جی میری بہن بیان کیجیے. سر میں نے پہلا خواب دیکھا ہے, میں اور میرے بھائی روم میں بیٹھے ہیں نا, دیوار سے سانپ پہ, اس کا سر نیچے کی طرف ہے. سر وہ پرپل کلر کا ہے, تو میں ڈر جاتی ہوں. میں اپنے بھائی کو کہتی ہوں سانپ ہے, تو وہ اس کے سر سے پکڑ لیتے. میں ان کو کہتی ہوں اس کو دباؤ, اس کے سر کو روک دو جیسے یہ مر جائے. سر وہ اس کے ہاتھ سے نکل کے وہ بھاگ جاتے. تو میں اتنی خوفزدہ ہوں سر, وہ بہت بڑا سانپ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے یاسمین بہن. جی دوسرا خواب یہ سر, میری امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شیر ہے نا, وہ پنجرے میں بند ہے. تو میری امی جیسے اس کے قریب جاتی ہے, وہ اپنا ہاتھ باہر نکال کے نا زور سے چیخ لگاتا ہے. تو میری امی ڈر کے بھاگتی ہیں.
थोड़ा आगे जाती है, वहाँ से ना कुरान पाक की आवाज, कोई तिलावत जैसे कर रहा है ऐसे आवाज होती है, तो वहाँ एक बाग होता है, वहाँ से कुरान की आवाज आ रही होती है। ठीक है मेरी बहन, आप कोयटा से आपकी प्रोग्राम में कोई शामिल खुदा हैं? ना खास्ता कोई दुश्मनी वगैरह या कोई चपकलिश वगैरह ऐसा तो कोई मामला नहीं है खानदानी तौर पर? या नहीं सर, दुश्मनी में ऐसे थोड़ी बहुत परेशानी है, अब थोड़ी बहुत। चले, अल्लाह ताला आपको राहत और सुकून अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद अशरफ बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अशरफ भाई, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं, अपने ख्वाब बयान कीजिएगा। जी ख्वाब मेरी मिसेज को आए हैं, वो उनके वालिद साहब फौत हो गए थे तकरीबन 8-10 साल पहले ना। तो ये पिछले 1-2 दिन में ना, तो फिर उनको ख्वाब आया है, फर्स्ट टाइम ही आया है ख्वाब। तो वो उसी तरह दोबारा बीमार होते हैं और दोबारा उसी तरह उनकी डेथ होती है ना। अच्छा ठीक है। तो इस मामले में थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मोहम्मद अशरफ साहब इस्लामाबाद से शामिल हुए। आपने की वाइफ ने अपने क्या नाम है वालिद साहब को देखा है इस कैफियत में, उनका इंतकाल हुआ था। क्या कहता है ये ख्वाब, इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहिए, मुफ्त साहब मौजूद है, बताएंगे आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा आमीन। जी मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं दुआ बात कर रही हूँ। दुआ बात करें, दुआ अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर मेरा ख्वाब ये है कि मेरी बहन ने फर्स्ट रजब की रात को देखा कि हमारे घर हमारे अब्बू मरहूम आते हैं और जी हमारे लिए बहुत सारे आम ले आते हैं। ठीक है। और कहते हैं कि ये सब आम आपके लिए हैं। ठीक। सर मैं दूसरी बहन ने भी ख्वाब देखा कि हमारे अब्बू आते हैं, वो हमारे लिए ड्राई फ्रूट ले आते हैं, सबके लिए अलग अलग, और कहते हैं कि ये सब मेरे बच्चों के लिए है। वो बहुत खुश होते हैं सर। चले ठीक है। ख्वाब क्या कहते हैं प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह दुआ आपको बताएंगे कि आपके बहनों के देखे गए ख्वाब क्या कहते हैं। एक बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, सर मैं तस्मीन बात कर रही हूँ कोयटा से। कोयटा से बात कर रही हैं जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर मेरे अब्बू ने ख्वाब में देखे उनके हाथ में दिल है, और वो ऐसे सर कटा हुआ जैसे हम खरबूज क्या? नहीं काटते। अब्बू के हाथ में दिल है और वो ऐसे कटे से खरबूज काट रहे हैं जी। जी खरबूज जैसे काटते हैं ऐसे सर वो कटा हुआ है। ठीक है, ऐसे कटा हुआ है। क्या काम करते हैं आपके वालिद? मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम और कारोबार भी करते हैं। अच्छा ठीक है। कोयटा से आप शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पाक वतन से बात कर रही हूँ, ताहरा। जी मेरी बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने सुबह फर्स्ट टाइम देखा है, तकरीबन अजानें हो रही हैं कि पहले देखा है कि सूरज ग्रहण लगा हुआ है, तो एक साइड से उसकी ना लालगी नजर आ रही है, और बाद में उसी ख्वाब में मैंने देखा कि मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। अच्छा। तब मैंने काफी औरतें बैठी हैं, वो भी कुरान पाक पढ़ रही हैं कि सूरज ग्रहण लगा हुआ है और कुरान पाक सब पढ़े, और मैं भी पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं जब कुरान पाक पढ़ती हूँ तो उसमें अंग्रेजी में कुरान पाक लिखा हुआ। अच्छा, अंग्रेजी में लिखा हुआ नजर आता है आपको। ठीक है मेरी बहन, पाक पतन से आप प्रोग्राम में शामिल हुई। प्रोग्राम आप भी देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल राब्ता नहीं हो पा रहा है जी। मुफ्ती साहब, अच्छा मुझे बताया गया जी आगे लाइन पे जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताया गया जी आगे लाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वाले साहब, आप प्लीज़ अपना टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें कि इको आ रहा है तो हम ज़रा डिस्टर्ब हो रहे हैं। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी जी सर, बंद कर जी। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह खुश रखे जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। पहले बताएं कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, शफीक बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। गुजरावाला से भाई शफीक बात कर रहे हैं जी। मेरे भाई अपना ख्वाब बयान कीजिए। मुझे सर एक ख्वाब ना बार बार आता, 10 साल से आ रहा है मुसलसल। वो ये है कि मुझे ख्वाब आता है मेरे जो ये दांत है ना ये टूट जाते हैं, मैं इनको पकड़ कर निकालता रहता हूँ, अक्सर ये ख्वाब आता रहता है। अच्छा, खुद से निकालते हैं पकड़ के आप? हाँ जी, वो जैसे मुझे लगता है जैसे लूज है, पकड़ता हूँ तो वो उसको बाहर आ जाता है। और दूसरा ख्वाब मुझे 10 साल से मुसलसल आ रहा है, मुझसे मैट्रिक क्लियर नहीं हो रहा। मतलब मैं ना मैट्रिक में पढ़ता हूँ तो वो जो है ना वो अभी एग्जाम सर पे हैं, लेकिन वो मुझे ना मेरी तैयारी नहीं है। अच्छा, ये तो ख्वाब बार बार आते रहते हैं। मैं जॉब करता हूँ, वापडा अप्लाई हूँ, जॉब करता हूँ। तो जॉब आपने वैसे मैट्रिक इंटर करा हुआ है ना? जी जी किया हुआ है, लेकिन वो मुझे मैट्रिक नहीं क्लियर होता, फिर वो ख्वाब जो टूट जाता है मुझे ऐसे लगता है। फिर मैं सोचता हूँ यार मेरी जॉब लगी है, मेरी अच्छा ये बताएं संद भी है। शफीक साहब, ये बताएं कि घर में अक्सर कोई बीमार तो नहीं रहता?
सर मैं मुसलसल बीमार हूँ, 10-12 साल से बीमार हूँ। ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। शफीक भाई अपना ख्याल कीजिएगा, हम भी दुआ करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शमीम बात कर रही हूँ सरगोदा से। मैंने एक ख्वाब ये 2 दिन पहले देखा है कि मैं ना बड़ी आजिज़ी के साथ, बहुत आजिज़ी के साथ, और अल्लाह ताला बिल्कुल मेरे करीब है और मैं दुआ मांग रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ रो के। एक ये, और एक ये मैंने देखा है कि मैं ना जहाज में बैठी हूँ और मैं ना, मेरे दिल में ये है कि मैं उम्रे के लिए जा रही हूँ, फिर जहाज ऊपर उड़ जाता है और फिर मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपका। आपके भी दोनों ख्वाब ने नोट किए हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे मुसाब के ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अबू धाबी से बात कर रही हूँ जी। मेरा जी, ख्वाब से पहले मेरी बात ये सुनेगा कि जो है मेरी अम्मी का कुछ महीने पहले इंतकाल हुआ है। उस मेरे वाले साहब का पहले इंतकाल हो चुका है और अभी 1.5-2 साल के अरसे में मेरे 2-3 और करीबी रिश्तेदारों का इंतकाल हुआ है। तो मुझे ख्वाब में जो है कि मेरे मरहूमीन रिश्तेदार बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अच्छा, अभी परसों रात की बात है कि जो है मैं किसी बात को लेकर परेशान होती हूँ। असल लाइफ में ना मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मेरे जिस्म में कहीं पे गुठली है, तो मैं अपने हस्बैंड से इस बात को डिस्कस करती हूँ। वो बोलते हैं कि डॉक्टर को दिखा देना। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ। इसी टेंशन में मैं सो जाती हूँ। सुबह में 7:15 का अलार्म लगा के, सुबह 7:15 बजे अलार्म बजता है। तो जो है मैं कहती हूँ कि मैं 15 मिनट के बाद उठती हूँ, मैं जाग रही होती हूँ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए मेरी आंख लगती है और इस 1 सेकंड में मुझे मेरे अबू नजर आते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ये तो हमारे पास आने वाली है, और बस फौरन मेरी आंख खुल जाती है। अच्छा ये बताएं, जो रिश्तेदारों को आप ख्वाब में देखती हैं किस हालत में देखती हैं? मतलब खुशी की हालत में या तकलीफ की हालत में, कैसे देखती हैं? नहीं, नॉर्मल जैसे जिंदगी में रहते थे। अच्छा। नॉर्मल रूटीन के काम। अच्छा, आपकी एज कितनी है मेरी बहन? मेरी एज है 33 ईयर्स। ठीक है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए और इंशाल्लाह घबराने की बात नहीं है। बहरहाल मुफ्ती साहब क्या कहते हैं ख्वाब आपके हवाले से प्रोग्राम देखते हैं, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। फिलहाल तो मतलब ख्वाब ये मैं जब समझ आनी शुरू होती है, जब से मैं ये ख्वाब देखती थी 7-8 साल की उम्र से, कि सफेद कपड़े पे खून लगा, सफेद कपड़े पे खून लगा। ये ख्वाब मैंने देखा है जब मैं 35-40 साल की हो गई। अच्छा। तो इस ख्वाब की ताबीर मुझे ताबीर पता नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ख्वाब इतने दिन बाद भी ताबीर उसकी होती है। तो इस ख्वाब की ताबीर भी मैंने किताबों में देखी, तो मुझे आप भी समझ रहे होंगे कि ताबीर क्या होती। जब मैं 35-40 साल की हो गई, शादी हो गई, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ गई। अच्छा ये बताएं कि आप बहुत ज्यादा परेशान रही हैं जिंदगी में? नहीं, परेशान तो खैर नहीं रही कोई। आपके शौहर भी मौजूद हैं? हाँ है। ठीक है। अब तो तकरीबन मेरी। ठीक है। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब नोट किया है और ये ख्वाब क्या कहता है इस हवाले से इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम देखते रहिएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन, कहाँ से? जी मैं फैसलाबाद से रुबीना बात कर रही हूँ जी। मेरा ख्वाब है, मुझे ख्वाब में ना मेरे भाई के ना पैसे गुमे हैं 50,000, वो मुझे मिले हैं, मैंने उनको दिए हैं। तो साथ मेरे ना बहनोई बैठे हुए, उनके वो बड़े बीमार हैं आजकल, तो भाई की भी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती। तो ये मेरा ख्वाब है कि बता दें आप। मतलब उनके पैसे गुम हुए तो वो आपके पास थे? नहीं, पास नहीं थे, मुझे मिले हैं कहीं से। तो मैंने उनको कहा ये आपके हैं, उन्होंने कहा हाँ जी मेरे ही हैं। अच्छा, आपके बहनोई बीमार हैं? भाई भी बीमार है, बहनें भी बीमार हैं। अच्छा ठीक है मेरी बहन रुबीना, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? बात कर रहा हूँ भाईजान, मुफ्ती साहब को सलाम कह देना। जी जी। मैंने सर मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप अगर कमरे में हैं तो ज़रा बाहर आ जाएं, तो सिग्नल मेरे ख्याल ड्रॉप हो रहे हैं आपके फ़ोन के। जी जी ड्रॉप हो गई कॉल। ओहो, चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ नाज़रीन। अब फिर इंशाल्लाह मौका आपको फिर शामिल करेंगे। पूछते हैं ख्वाब क्या कहते हैं। जी मुफ्ती साहब। सबिया बहन ने कोयटा से पूछा कि पहली रजब इन्होंने ख्वाब देखा कि इनकी वालदा हैं, इनकी मासी यानी खाला हैं,
اور ان کی بھابھی ہیں اور یہ سب موجود ہیں. تو چندے والے آتے ہیں جو مسجد مدرسے کے لیے چندہ لیتے ہیں. تو یہ 100 روپے چندہ دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک یاسین شریف مجھے دے دینا. تو وہ قرآن بھی دیتے ہیں، یاسین شریف بھی دیتے ہیں اور درود پاک بھی دیتے ہیں. یہ حیران ہوتی ہیں. پھر گھر جاتی ہیں تو وہاں بیر اور زیتون کا درخت ہے، یہ خود بھی لیتی ہیں، اوروں کو بھی تقسیم کرتی ہیں. ماشاءاللہ اس میں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نیک خاتون ہیں اور کیا کہتے ہیں، اس میں یہ بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کی والدہ بھی ماشاءاللہ نیک ہیں. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ دین سے محبت کرنے والی ہیں اور کوئی آئے تو اسے خالی نہیں لوٹاتی. تو اللہ رب العالمین پھر بندے کا نا اخلاص دیکھتا ہے اور کہتے ہیں نا کہ ان اللہ، حدیث پاک ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم و الى صورکم و اعمالکم ولکن ينظر الى نیات قلوبکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے اعمال کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے. تو یہ چندہ دینا یعنی یہ اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یاسین دے دینا، لیکن انہوں نے قرآن کریم بھی دیا، یاسین شریف بھی دیے اور درود پاک بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر بھی عطا فرما رہا ہے. دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا. پھر یہ گھر جاتی ہیں تو بیر اور زیتون کا درخت ہے، وہاں سے یہ خود بھی لیتی ہیں اور ان کو بھی دیتی ہیں. تو یہ یعنی یہ صرف خود نیکیاں نہیں کرتی بلکہ یہ نیکیاں بھی بانٹتی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بڑا اچھا خواب ہے ان کے اور ان کی فیملی کے حق میں. کراچی سے زاہدہ بہن نے یہ پوچھا کہ اپنے بیٹے کو، میرے خیال میں بریک ہے تو پھر لے لیں. بریک سے آتے ہیں. جی ناظرین، ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے، بہت ضروری ہے جانا، پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو جاری کریں گے. وقت ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین، وقفے سے پہلے وہ سب بتائے تھے خواب کے حوالے سے چلتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. کراچی سے زاہدہ بہن نے یہ پوچھا کہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ یہ کھڑی ہیں، ہرے رنگ کا گرین کلر کا جو ہے وہ باغ ہے، گرینری ہے، وہاں بلڈنگ بھی ہے، لیکن نیچے جو ہے نا وہ سانپ ہی سانپ ہے. تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. دیکھیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اور آپ کے صاحبزادے یا آپ کی فیملی الحمدللہ اس وقت بالکل صحیح ہے، لیکن مستقبل میں کہیں کچھ دشمنوں کی دشمنیوں سے جو ہے وہ واسطہ پڑ سکتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کچھ کیا نہیں، لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن بہرحال وہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب دشمنوں کے معاملے میں احتیاط نہ برتی جائے تو پھر وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ پھر نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے ہر دشمن سے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار اب اتنا افراتفری کا دور ہے، کیا کریں گے دشمنیاں کر کے؟ محبتوں کو بانٹنا چاہیے، محبتوں کی تقسیم کرنی چاہیے. تو بہرحال آپ نماز کی پابندی رکھیں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دیا کریں. دوسرا جو خواب بتایا کہ ان کے والد صاحب ہیں اور 3 دولہے ہیں اور ان کے والد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جوتا چھپائی کی رسم ہے، تو یہ پھر آگے بڑھتی ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ یعنی اس میں حصہ لیتی ہیں. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کی تعبیر یہاں جا رہی ہے کہ چونکہ والد صاحب انوالو ہیں اور کون والد نہیں چاہے گا کہ میرے بچوں اور بچوں کو نہ ملے. تو جو جوتا چھپائی کی رسم ہے نا، چونکہ اس میں پھر مال ملتا ہے، تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ کچھ معاملات تھے، کچھ رکاوٹیں تھیں اور بعض اوقات دلوں میں خرابی آ جاتی ہیں. اور میں یہاں پر ایک بات کہوں آپ کو اشکار بھائی، یعنی بظاہر بڑے بڑے آپ کو اسلامی گیٹ اپ کے لوگ نظر آئیں گے، لیکن بہن بیٹیوں کو نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا المیہ ہے. ابھی میں نے واٹس ایپ پہ ایک عجیب و غریب تصویر دیکھی، سچی ہے جھوٹی مجھے نہیں پتا. ایک خاتون جو ہے قبرستان میں کھڑی ہیں اور انہوں نے ضد کی تھی، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، انہوں نے ضد کی تھی کہ مجھے بھی قبرستان ساتھ لے جاؤ. اب ان کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ ایک دوسری بحث ہے. لیکن وہاں جا کر جب اسے دفنا دیا گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو اس کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، اور اس نے مجھے 30 سال میرے حق سے محروم رکھا ہے. تو ایسا نہ ہو، بہن بیٹیوں کو دیا کریں، بلکہ اضافی بھی دے دیا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بتایا، اس میں ایک اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ معاملات تھے لیکن الحمدللہ کسی حد تک آپ سمجھ رہی ہیں کہ مجھے جتنا ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، لیکن جو آپ کے لیے کافی تھا وہ آپ کو مل چکا ہے. تو مزید اس معاملے میں لڑائی جھگڑوں سے کام نہیں لینا. اب دنیا کی جو مال و دولت ہے نا، دنیا کا مال، یہ آنا جانا ہے اور محبت صدا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں برکت عطا فرمائے.
پھر بہن نے مسز فرحانہ نے یہ پوچھا کہ کراچی سے کہ کچن میں ہیں، نیچے بیٹھتی ہیں کسی کام کے لیے پتیلا وغیرہ لینے کے لیے، تو سانپ ہے جو پیلے اور گرے رنگ کا ہے، تو پھر بھائی سے کہتی تو بھائی ان کا جو ہے وہ چولہے میں جلا دیتا ہے، تو بچے جو روم میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی روم میں اس کی دم ہے اور اس کی دم موجود ہے، کوئی دشمن ہے بے بس ہو چکا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ آنے کے بعد بھی آفٹر شاکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کوئی تباہی ہوتی ہے نا اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ، جیسے کوئی بیماری ہو جاتی ہے بندہ صحت مند ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد کمزوری باقی رہتی ہے، تو دشمن تو الحمدللہ بے بس ہے لیکن کچھ آثار ہیں، تو آپ ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، جو میں نے ابھی وظائف بتائے وہ آپ بھی کیجیے گا، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا، اگر آپ خیالی پلاؤ بہت زیادہ بناتی ہیں، یعنی ہر وقت سوچتی رہتی ہیں کہ یہ کر لوں وہ کر لوں، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے نارملی زندگی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ کہ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا، یا آپ کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین ان کو عزت عطا فرمائے گا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ جس فیلڈ میں بندہ ہوتا ہے نا اس فیلڈ کی پیک کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اڑتے ہوئے اپنی مرضی سے اڑتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو اور خوش ہونا، تو یہ اس فیلڈ میں پیک کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد کراچی سے بہن نے پوچھا کہ آئینے میں دیکھا تو بال سفید ہے اور دوسرا خواب دیکھا کہ دونوں پاؤں اوپر سے کالے ہیں۔ یہ بعض اوقات میری بہن اپنے آپ کو نا یعنی جب سوچتی ہیں اپنے بارے میں تو تھوڑا سا ان کے دل میں وہم آتا ہے، یہ جو پاؤں اوپر سے کالے ہیں نا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ تھوڑا سوچتی ہیں ماضی کے بارے میں، اب کے بارے میں، تو بہت سی ان کو بزوم خود یعنی ان کے اپنے گمان میں ان کو بہت سی کمیاں نظر آتی ہیں کہ میرے ساتھ اگر یہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا، یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، لیکن اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا بال سفید ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ اگر جوان عورت ہے یا جوان مرد ہے اور اپنے بال سفید دیکھے تو یہ اس کی بزرگی کی اور ادب و احترام کی علامت ہے کہ الحمدللہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور اگر ایسا اب نہیں ہے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ پھر کوئٹہ سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ یہ اور بھائی دیوار پر سانپ بیٹھے ہیں، دیوار پر سانپ ہے، نیچے کی طرف پرپل ہے، بھائی پکڑتا ہے پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی دشمن ہے اور قابو میں بھی تھا لیکن ان کی کسی غلطی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے وہ پھر دشمنی کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اچھا جی اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ دوسرا جو خواب ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کی والدہ ہیں اور شیر پنجرے میں بند ہے، وہ جب قریب جاتی تو وہ اچانک ایک دم دھاڑتا ہے، حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر قرآن کی آواز آتی ہے۔ تو ان دونوں خوابوں کا جو نتیجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، یہ ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین آپ کو بچائے گا انشاءاللہ۔ اور آیت الکرسی صبح و شام ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور یا حفیظ یا اللہ پڑھا کریں جتنا ہو سکے، اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ بھی دیں۔ پھر اشرف صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا کہ ان کی وائف نے خواب دیکھا کہ والد مرحوم کو بیمار دیکھا، پھر ڈیتھ ہو گئی، جس طرح ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو اگر والد مرحوم کی آخری ایام میں یہ پاس تھیں، ان کی تیمارداری کرتی تھی، بیماری کے سارے مناظر ان کے آنکھوں کے سامنے ہیں، یاد بھی کرتی ہیں، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، نارملی ہے، ٹھیک ہے یاد تھی لیکن نارملی ہے، بات پرانی ہو چکی ہے، تو اب اس کا یہ ہے کہ یہ ان کو ایصال ثواب کریں۔ صحیح، ہاں، کوئی بھی اچھا کام کر کے، نیکی والا کام، فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، ذکر، اذکار، درود پاک، کچھ بھی، کسی یتیم کی، غریب کی، مسکین کی، فقیر کی مدد کرنا، تو جو بھی نیک کام کریں اس کا ثواب پہنچائیں تو انہیں ضرورت ہے پھر، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اور ویسے بھی اولاد کو اپنے والدین کے لیے کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک دعا بہن نے کہ ان کی بہن نے یہ خواب دیکھا 1 رجب کو کہ والد مرحوم آتے ہیں اور بہت سے آم لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ دوسری بہن نے دیکھا کہ والد مرحوم ڈرائی فروٹ لاتے ہیں۔ دونوں خواب میری بہن آپ کی فیملی کے لیے بہت اچھے خواب ہیں۔ جب مرحوم یا مرحومہ خواب میں آ کر، خاص طور پر اتنا قریبی رشتہ خواب میں آ کر کچھ دے تو خاص طور پر دنیاوی طور پر بہت اچھا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت بہتر ہے، اچھی چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ کوئٹہ سے بہن نے پوچھا کہ ان کے ابو کے ہاتھ میں دل ہے، وہ ایسے کٹا ہوا ہے جیسے خربوز جو ہے وہ کٹا ہوا ہے۔ ان کے والد صاحب ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں لیکن جانے انجانے میں
کوئی ایسا کام، کیونکہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں کرتا، توجہ کے ساتھ نہیں کرتا، لاپرواہی میں جانے انجانے میں ہو جاتا ہے. کوئی ایسا کام ہے کہ جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں، یا ان کی شخصیت کے مطابق نہیں، یا پھر شریعت کے مطابق نہیں، تو ذرا غور فرما لیں. پھر اس کے بعد پاک پتن سے طاہرہ بہن نے کہا کہ سورج گرہن دیکھا، اور پھر قرآن پڑھ رہی ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، قرآن انگریزی میں لکھا ہوا ہے. سورج گرہن حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جب بھی سورج گرہن ہوتا تو آقا علیہ السلام نماز پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات فرماتے. تو یہ قرآن پڑھنا، پھر عورتوں کا بھی پڑھنا، لیکن انگریزی میں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں حالات پرفتن ہیں، اور اس میں پورے معاشرے کا گویا کہ ایک عکس نظر آ رہا ہے. کچھ خواب ایسے تھے جو پورے معاشرے مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور قرآن کی طرف آنے کی بہت ضرورت ہے. قرآن کا انگریزی میں ہونا، اس کا مطلب یہ کہ آپ عام طور پر قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شفیق صاحب نے گجرانوالہ سے پوچھا کہ خواب یہ بار بار آتا ہے کہ ڈانٹ ٹوٹتے ہیں، ہاتھ سے نکالتے ہیں. میرے بھائی آپ بار بار نہ بیمار جو ہو رہے ہیں اس وجہ سے مطلب یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور تھوڑا سا آپ کی لاپرواہی بھی نظر آ رہی ہے. یہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہیں نا، تو تھوڑا سا آپ کی لاپرواہی بھی نظر آ رہی ہے. میٹرک کلیئر نہیں ہو رہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ پرانے وقتوں کی کچھ یادیں ہوتی ہیں، اسکول کی یاد، کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں، تو بندہ بار بار اس طرح دیکھتا ہے، تو کوئی ایسا اس خواب کی تعبیر نہیں ہے. سرگودا سے میں نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کے بہت قریب ہے، دعا مانگ رہی ہیں. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ عمرے کے لیے جا رہی ہیں اور جہاز ٹیک آف بھی کر چکا ہے. یہ دونوں بڑے زبردست خواب ہیں، اور آپ کی کسی کوئی بڑی حاجت ہے وہ پوری ہوگی، کوئی دعا مقبول ہوگی، یا انشاءاللہ آپ کی وہاں پر حاضری ہوگی. ابوظہبی سے جو میری بہن نے پوچھا، مرحومین نظر آتے ہیں، ان کو اصلاح ثواب کیجیے. دوسرا جو خواب دیکھا کہ یہ پریشان ہے، اور ابو مرحوم پھر خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس آنے والی ہو. میری بہن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سب، میں اپنے آپ کے لیے، سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو رات ہماری قبر میں ہے نا، وہ رات اوپر نہیں ہو سکتی، اور جو رات اوپر ہے وہ رات قبر میں نہیں آ سکتی. اب اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت میں زندگی بسر کریں، اور اپنی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں. اللہ رب العالمین آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ و مامون فرمائے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، اور دم کیا ہوا پانی پی لیا کریں. پھر اس کے بعد کراچی سے بہن نے پوچھا کہ یہ کئی مرتبہ انہوں نے 7-8 سال کی عمر سے یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ سفید کپڑوں میں خون لگا ہوا ہے. یا تو اس میں یہ ہے کہ خدا نہ خاصہ پریشانی، آپ نے کہا میں پریشان نہیں ہوں، تو بعض اوقات شیطان بھی اس طرح پریشان کرتا ہے بار بار دکھا کر. تو آپ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں، سیدھی کروٹ پہ، اور آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں. اور آخری خواب ہے فیصل آباد سے روبینہ بہن نے پوچھا کہ ان کے بھائی کے 50,000 گم ہو گئے تھے، ان کو کہیں سے ملے. انہوں نے کہا یہ آپ کے، انہوں نے کہا میرے ہیں. تو یہ کوئی بیماری کی طرف اشارہ نہیں ہے، کوئی خدا نہ خاصہ کسی پریشانی کی طرف نہیں. کوئی کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی، یا کوئی ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا کہ جہاں سے آپ فائدے کی توقع نہیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، زندگی بخیر تو انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کو پیش کی جائے گی. فرائض بات اور عبادات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے. ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.